آپ سے آدھا بل اب لے لیا جائے گا، آدھا سردیوں میں جب آپ کی جو بجلی استعمال نہیں ہو رہی ہوگی تب وہ اس کو ایڈجسٹ کریں گے، ٹوٹل ایڈجسٹمنٹ پہ چلے گا۔ اگر آپ یہ عوام دوبارہ نون لیگ کی طرف گئی تو برباد ہو جائے گی، اور اگر پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی طرف رہی تو یہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ یہ سارے 1974 سے لے کر 90 کی دہائی کے سارے چور ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی خبریں ہیں، بجلی کا نرخ بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور نگران وزیر اعظم جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ ہم ریلیف ضرور دیں گے، نظر نہیں آ رہا کہ سر وہ ریلیف دیں گے۔ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے ریلیف دینا۔ وہ میکسیمم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جتنی یعنی چیختے پکارتے جتنے بجلی کے بل آئے ہیں، یعنی تاریخ کی بدترین تاریخ بھی ایسی نہیں ہوگی جس طرح کی تاریخ یہ بننے جا رہی ہے، جو جتنا معاملات ہوئے ہیں اس کے اندر ہوگا یہ کہ صرف یہ بل قسطوں میں ہو جائیں گے، یا بہت زیادہ بھی اگر آپ کے ساتھ معاملہ اچھا کیا انہوں نے تو آپ سے آدھا بل اب لے لیا جائے گا، آدھا سردیوں میں جب آپ کی جو بجلی استعمال نہیں ہو رہی ہوگی تب وہ اس کو ایڈجسٹ کریں گے، ٹوٹل ایڈجسٹمنٹ پہ چلے گا۔ لیکن کب تک چلے گا؟ پوائنٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کا جو خسارہ تھا، آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے سب سے بڑی شرط یہ تھی جو آپ کو یہ بیل آؤٹ پیکج دینے سے پہلے بھی انہوں نے دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا کوسچن مارک لگا کے بھیجا تھا اپنا سرکولر ڈیٹ کم کریں، اور اب انہوں نے جب زبردستی آپ کو ڈنڈے کے زور پہ کہا، جو کہ آپ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ جو آپ نے آئی پی پیز کو آپ نے جو کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے ان کی پیمنٹ کر کے آپ اپنے گردشی قرضے کو 2.64 سے ٹریلین یعنی 2.64 کھرب سے کم کر کے 2.128 پہ کریں، یعنی تقریباً 4.5 ارب روپے آپ ان کو پے کریں اور اپنے گردشی قرضے کو کم کریں تاکہ آپ کا بیلنس مکمل ہو سکے۔ سو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ کہاں سے پورے کریں گے، کس طرح سے پورے کریں گے؟ ایکسپورٹس ہو نہیں رہی، امپورٹس ہو نہیں رہی، امپورٹس بل آپ کا آتے جا رہے ہیں، اور آپ کا ملک جو ہے وہ اس ٹائم پر کمپلیٹ ڈالرائزیشن کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کی بحث میں بعد میں جاؤں گا آپ ہی کے پروگرام میں، کہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت جب ڈار صاحب آئے تھے تو وہ ڈالرائزیشن کے ساتھ آئے تھے، آپ کے ملک کو پاناما بنانے آئے تھے، آپ کے ملک کو ایکواڈور بنانے آئے تھے، آپ کے ملک کو ارجنٹینا بنانے آئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن جو بجلی کا میٹر ہے آپ بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ فیول اور گیس کے اندر انہوں نے آپ کو ہنٹ دے دیا کہ آپ نے جہاں سے بھی کرنی ہے آپ کو 10 12 15 اس حساب سے فوری طور پہ بڑھا دیا جائے گا، اور آپ کی یہ سارے نرخ بڑھیں گے۔ ان سب کے نرخ بڑھنے کے ساتھ ہی تمام کموڈیٹیز آپ کی جو ہائپر انفلیشن پہ چلی جائے گی، یعنی 60% سے اوپر جو ہے وہ انفلیشن چلی جائے گی۔ تو اب یہ دیکھیں، جو 1994 کے اندر آپ نے پالیسی بنائی تھی، متعارف کروائی تھی، یہ بے نظیر صاحبہ کا دور تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ یہ پاور پالیسی جو بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ وہ ایگریمنٹس کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو 3 چیزیں اس میں انوالو تھی، یعنی پرچیز پاور ایگریمنٹس۔ ان پرچیز پاور ایگریمنٹس کے اندر ٹیرف ان کی مرضی کا، ایگریمنٹس ان کی مرضی کے، پیسے ان کی مرضی کے، اور اتنا بڑا ہدف کہ 390 ارب روپے اسی وقت ان کو پروفٹ آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو 16 سے 17 آئی پی پی کمپنیز تھیں جن کو یہ دیا گیا۔ تو ملک کے اندر جو ہے وہ 41,000 میگا واٹ بنانے کی کیپیسٹی ہے، کھپت آپ کی 28,000 ہے، لیکن ٹرانسمیشن لائنز نہ ہونے کی وجہ سے، لائن لاسز کے باوجود، اور ساری کی ساری بجلی چوری، آپ صرف اور صرف کس طریقے سے آپ کی جان چھڑا سکتے ہیں کہ میں اپنا اے سی بند کر دوں گا؟ آپ مذاق بنا رہے ہیں۔ آپ 26 کے قافلے کے اندر جاتے ہیں، آپ اے سی 2 کر لیجئے لیکن ہمارے یونٹ کم کر دیجئے، آپ ہمیں مار دیجئے، جو مرضی کیجئے، بچوں کا دودھ، بچوں کے یعنی 200 یونٹ بھی آپ نہیں دینے دے رہے، آپ حد کر رہے ہیں۔ کہ آپ اندازہ کیجئے کہ 12,600 کا یہ والا معاملہ بنا، اور پھر 400 کا اگر آپ کے پاس بل آ رہا ہے تو اس کی جو 20,000 میرے اندازے کے مطابق جو انہوں نے ٹیرف انٹروڈیوس کروائے تھے بیس سٹینڈرڈ کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے وہ بجلی کا بل آپ گھروں میں بھیج رہے ہیں 50,000 60,000، تو خود سوزیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ایک میکسیمم کسی کی تنخواہ اگر 40,000 ہے، اس کے گھر میں 70,000 کا بل آ رہا ہے۔ خدا کا خوف نہیں، ان کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ سیل ٹیکس لگا دیں؟
ان کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ ایڈوانس ٹیکس لگا دیں؟ ان کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ جو بجلی انہوں نے استعمال ہی نہیں کی تو آپ صرف اور صرف 200 کے بریکٹ کے اوپر استعمال کیا تو ایک یونٹ بھی اگر آپ نے آگے کر دیا تو آپ کو یہ سلیب 4000 کے اوپر پہ لے جائیں گے. یعنی انہوں نے سلیبیں کیسے بنائی ہیں کہ 1000 آپ نے 100 یونٹ استعمال کیے تو آپ کے تقریباً 8000 تک بل آ رہا ہے, پھر آپ نے 200 یوز کیے تو 12000, پھر اس طریقے سے آپ جیسے جیسے آئیں گے 4 4 5 5 10 10 15 15 ہزار کی سلیبیں بڑھتی جائیں گی. یہ یقین کیجئے کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہونے جا رہا ہے. پلس 500 ارب کی بجلی چوری, اور اس کے اوپر آپ یہ مذاق کر رہے ہیں کہ 17 سے 22 گریڈ کے لوگوں کی بجلی معاف. مجھے یہ بتائیں کہ جس کا بل آیا تھا, جس بھی گریڈ کے افسر کا جو وابڈا میں بیٹھا تھا, وہ کس کے پیسوں سے بنا رہا تھا جی؟ اگر آپ جو ہے آپ کو بجلی مفت ہے تو میرے ملک کے اندر جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ پاور سیکٹر میں کیوں ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ پیسوں کی کھپت ادھر کیوں جا رہی ہے؟ سب سے زیادہ پیسہ ان کو کیوں مل رہی ہے؟ سر اور پھر سرکاری جہانیاں ملازمین کہتے ہیں ہماری تنخواہوں سے کاٹے جاتے ہیں یہ پیسے, فری بجلی کے یا فری فیول کے. ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور ایک بات بتا دوں, اگر آپ یہ عوام دوبارہ نون لیگ کی طرف گئی تو برباد ہو جائے گی, اور اگر پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی طرف رہی تو یہ کہیں کی نہیں رہے گی. یہ سارے 1974 سے لے کر 90 کی دہائی کے سارے چور ہیں, اور ان لوگوں نے کرپشن کر کے دیامید بھاشا اور یہ سارے کے سارے ہائیڈرو پروجیکٹس نہیں بننے دیے, اور ان کو تباہ و برباد کر کے آج عوام کو اس حالت میں چھوڑ دیا کہ وہ صرف چیخنے اور چلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا سٹیئرنگ ویل, آپ کا وزارت خزانہ اس ٹائم پہ کمپلیٹلی آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے, اور آئی ایم ایف آپ کے ساتھ نیا سلوک نہیں کر رہا. آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آپ کی بیوروکریسی چور ہے, آپ کے لوگ چور ہیں, آپ کے سینیٹر چور ہیں, آپ کے سیاستدان چور ہیں, اور اس کے اندر سارے پاور سیکٹر کے اندر انوالو. میں کہہ رہا ہوں سر, نگران وزیر خزانہ اس وقت بالکل بے بس ہیں, کچھ نہیں ان کے قابو میں. نگران وزیر خزانہ کو اتنی ہی ہے کہ جو باتیں وہ آگے سے سن رہی ہیں وہ آپ کو کمیونیکیٹ کر دیں گی. اس کو آپ سیاسی رنگ دے کر جتنا مرضی عوام کو بے وقوف بنانا چاہیں بنا لیں. کاکڑ صاحب نے جتنی انجوائمنٹ کرنی ہے وہ انجوائمنٹ کر لیں. ہی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. نگران کابینہ کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ بند کمروں میں صحافیوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, یہ تو جو ماضی کی حکومت گئی ہے سینیٹر غوث نیازی صاحب کی, انہوں نے ساری فائنینشیل کمٹمنٹس کی ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہر چیز لکھی ہوئی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. سر آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاہدے کیے ہیں پی ڈی ایم سرکار نے کہ صرف بلوں پر ریلیف دینے کے اس بیان پر ہی انہوں نے رپورٹ مانگ لی ہے؟ سر دیکھیں جی, ہم نے 2013 سے 18 ہمارا دور دیکھیں, ہم نے تو آئی ایم ایف کو خیر بات کر دیا تھا. یہ تو 2019 میں عمران خان صاحب آئے, انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا, اور معاہدہ کر کے پھر معاہدے کی وائلیشن کی. مطلب 10 اس نے کہا, وعدہ پرامس کیا تھا کہ میں ہر 15 دن بعد 10 روپے ریٹ بڑھاؤں گا, اور پھر جب اس کو پتہ چلا کہ میری حکومت جا رہی ہے تو بجائے 10 روپے بڑھانے کے کم کرنا شروع کر دیے, ایک پاپولرٹی حاصل کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے پورا ہماری جو ہے دنیا میں پاکستان کی جو پرسپشن ہے وہ اس پر نقصان پہنچا. پاکستان کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ ختم ہو گئی, اور اس معاہدے کے لیے ہمیں 16 ماہ انتظار کرنا پڑا. 16 ماہ کے بعد جا کے اس سے ہم نے معاہدہ کیا, اور معاہدہ کے علاوہ ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں تھی, کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا تھا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایک 8ویں ملک اور ہم ڈیفالٹ کریں, پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہو. تو ہم نے تو یہ تو کرپشن ثابت کرے نا کہ ہمارے جو یہ ہمارا آپ یہ دور جو ہے وہ 13 سے 18 والے دیکھیں, یہ 16 مہینے نہ گنے. 16 مہینے میں تو ہم نے کوئی ہمارے ایک پائی کی کرپشن کوئی ثابت کر دے یا کوئی ہم نے کی ہو. دیکھو اس کرائسس کے باوجود 16 ماہ میں ہم نے 5000 میگا واٹ سسٹم جو ہے وہ بجلی ایڈ کی ہے. لائن لاسز تھے, سرکل ڈیٹ تھا جو کہ خان صاحب کے دور میں 130 ارب بڑا, وہ ہم نے اپنے دور میں 157 ارب اس کو کم کیا. بالکل ختم تو نہیں ہو سکتا چیزیں, تو ہم نے تو بہت سی چیزوں کو مین لائن کیا, اسٹریم لائن کیا, تاکہ جب یہ حکومت ہے اس کو ایک مطلب بیس بنا کے دی ہے کہ حکومت ہماری ہے جس کے بھی ہے وہ آ کے جا کے اس جو ہے نا مسئلے کو ساتھ لے کے چلے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں جو کہ فروری میں متوقع ہیں, تو اس میں جو بھی پارٹی جیتی کی وہ اکیلی اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ ملک کو نکال سکے بھمر سے. اس کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, تمام اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, تب جا کے کہیں ہمارا ملک 2-3 سال میں ایک کرائسس نکلے گا. تو ایسے بڑے کرنے کی بجائے ابھی بھی ملک کسی اور تجربے میں داخل ہوگا, پھر اتحادی کوئی حکومت آپ دیکھ رہے ہیں؟
بالکل اتحاد میں کہنا تو اگر سپوز کہ مسلم لیگ نون جیتتی ہے اور اس پوزیشن میں اس کی سیٹیں 172 لے لیتی ہے، اس کے باوجود تو سب کو ساتھ ملا کے چلے گی اور کیونکہ جس طرح اسٹیک ہولڈر، جس طرح ابھی جولائی میں یہ اس میں دیکھو تمام 12 پارٹیاں مل کے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ مل کے ان سب نے ایک ملک کو سٹریم لائن کیا ہے. تو اب جی ہم نے تو یہ طے کرا کہ اگر عوام ہمیں مینڈیٹ دیتے ہیں، ہماری حکومت بنتی ہے، ہم پیپلز پارٹی کو، ہم پی ٹی آئی کو بھی دعوت دیں کہ ہمارے ساتھ چلے، کیونکہ ہمارا ملک کسی نئی مہم کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب سر 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے تو پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ ہے اور دیگر سیاسی قوتیں بھی یہ چاہتی ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشنز ہو، لیکن نون لیگ کی طرف سے خاموشی ہے. جو حقیقت ہے نا، جو میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح الیکشن کمیشن کی تیاریاں ہیں، دیکھو جو الیکشن بالکل آپ بات ٹھیک ہے، 90 دن میں ہونے چاہیے. ایک طرف تو ہمارا این کہتا ہے کہ 90 دن میں ہونا چاہیے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر مردم شماری ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کا ویٹ کرنا چاہیے، مطلب جو نئے حلقہ بندیاں ہونی چاہیے. اور میں اس لحاظ سے میں سٹریس کروں گا کہ نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی مردم شماری ہے جس پہ تمام سیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہے. 2017 کے مردم شماری پہ سندھ کی جو پارٹی ہیں ان کو بڑا جو ہے نا سخت تحفظات تھے، اور وہ بڑی مشکل سے اس وقت عربی الیکشن ہوئے تھے اور میں نے آئین میں ترمیم کی تھی، کیونکہ اپوزیشن لسٹیں تھی تو ہم نے آئین میں ترمیم کر کے اس پہ لسٹوں پہ الیکشن کرائے تھے. اب اس مردم شماری پہ کونسل آف کامن ٹرسٹے میں اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی جو 90 دن کا کہہ رہی ہے نا جی. اس کو بھی پتا ہے کہ آئینی طور پر تو 90 دن میں ہونا چاہیے، لیکن جو کہ مردم شماری ہے تو نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوں گے. تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر الیکشن اس نئی مردم شماری پہ ہوں گے تو اس میں سیاسی پارٹیوں کے تفاوضات کم ہوں گے، الیکشن کے جو رزلٹ آئیں گے پارٹیاں وہ بھی قبول کریں گی اور ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. جب تک ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی پولیٹیکل ملک ہمارا آگے نہیں چل سکتا. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری پہ ہو جائیں. کتنا اچھے لیٹ ہونا ہے کہ نومبر میں ہوتے، اگر جنوری کے آخر میں ہو جائے. ہم نے آج ہمارا جو وفد ملا ہے الیکشن کمیشن سے، وہاں اس نے یہی کہا ہے کہ خدا آپ جلدی کریں، اس کے اگر آپ کہہ رہے ہیں 4 مہینے میں ہے تو اس کو 15-20 دن اور کم کر دیں تاکہ جلدی الیکشن ہو گئے. تو ہمیں تو انشاءاللہ جب یہ الیکشن ہوں گے ملک کے 2-3 سال میں. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. نگران وزیر خزانہ اس وقت بالکل بے بس ہیں، کچھ نہیں ان کے قابو میں. نگران وزیر خزانہ کو اتنی ہی ہے کہ جو باتیں وہ آگے سے سن رہی ہیں وہ آپ کو کمیونیکیٹ کر دیں گی. اس کو آپ سیاسی رنگ دے کر جتنا مرضی عوام کو بے وقوف بنانا چاہیں بنا لیں. کاکڑ صاحب نے جتنی انجوائمنٹ کرنی ہے وہ انجوائمنٹ کر لیں. ہی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں.